آج پارلیمنٹ کے اندر انتہائی اہم قومی سلامتی کے مسئلے پر جو لیجسلیشن لے ہوئی ہے، یہ چونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے جس پہ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے۔ قانون میں جو حکم موجود تھا، عوام کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو درست کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پوری قوم جو ہے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یہ سویلین بالادستی کی طرف اہم پیش رفت ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ قیادت کے اندر اگر ویژن ہو، بصیرت ہو، تو وہ ہر چیلنج کو اپرچونٹی میں بدل سکتی ہے۔ آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ہمارے بارڈرز اور خطے کی صورتحال کشیدہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو قومی مفاد میں اپنے سیاسی مفادات کو پس پش ڈالتے ہوئے قومی مفاد میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج پاکستان کو تقویت دینی ہے، اور میں تمام سیاسی جماعتوں کو، ان کے رہنماؤں کو اس اہم ذمہ داری کو آسن طریقے سے ادا کرنے پہ مبارکباد دیتی ہوں۔ اور انہوں نے جس طرح نہ صرف اس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا بلکہ جو بردباری دکھائی وہ بھی قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ادارے متحد رہیں گے، اور یہ چونکہ قومی سلامتی اور مفاد کے ساتھ جڑا ایشو ہے، اور اس ایشو میں جو پاکستان کا آئین ہے وہ ملکی دفاع کی ذمہ داری، آئینی ذمہ داری وزیر اعظم کو دیتا ہے، تو جس کے پاس ذمہ داری ہے اختیار بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس پارلیمنٹ نے اس جمہوری عمل کو، جمہوری وزیر اعظم کی جو اتھارٹی ہے اس کو آگے بڑھایا، اور جس انداز سے اتھارٹی اور ذمہ داری کو یکجا کرنے کی ایک ایسی مثال یہ پارلیمنٹ قائم کرنے جا رہی ہے، اس سے ملک کو مزید مضبوط بنانے میں دفاعی محاذ پہ اور قومی مفاد کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پارلیمنٹیرین سے خطاب کرتے ہوئے بھی اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ جو عوامی نمائندہ ہے، پارلیمنٹ کا رکن ہے، اسے عوام کو جواب دہ ہونا ہے، اور یہ پاکستان کی سیاست میں جو جواب دہی کا عمل ہے اسی کو مضبوط بنا کے ہر فرد جو ہے عوام کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو آج پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو ترجیحات طے ہوئیں اس میں عوام کے ساتھ جو اس پارلیمنٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ اس پارلیمنٹ سے عوام کے حقوق کی ضمانت ملتی ہے، اور یہ پارلیمنٹ جو ہے عوام کے مفادات اور ان کی بنیادی ضروریات کو یقینی بنانے کے لیے ایک ایسا فورم ہے کہ جو باقی اداروں کو طاقت دیتا ہے، جو باقی اداروں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ
قومی مفاد کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو لہٰذا پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہی جمہوریت کی اصل حقیقی تصویر ہے, اور دنیا کی ہر مہذب جمہوریت میں جو گورننس اور ملکی دفاع کی ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے. لہٰذا آج اس پارلیمنٹ کو ہم نے مضبوط بنانا ہے, اور ایک جمہوری پروسیس کا آغاز ہوا ہے, اور جمہوری پروسیس سے ہی انشاءاللہ ان امینڈمنٹس کو منظور کیا جائے گا. اور جو ڈیفنس کمیٹی کے پاس یہ ریفر ہوئی ہیں, انشاءاللہ ڈیفنس کمیٹی کے اندر بھی جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں وہ ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کریں گے, اور یہاں اس فورم سے, اس پارلیمنٹ سے ایک یکجہتی کی آواز اٹھے گی, اور جو پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کی ضامن بنے گی. آپ سب کا میڈم یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی, یقیناً قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا اظہار ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایشو کو تو ووٹ کو عزت دو, پارلیمنٹ کی بالادستی سے وابستہ. آپ آج یہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ بالادستی ووٹ کو عزت دو کو ثابت کر رہی ہے اپنی. دیکھیں, ووٹ کو عزت جو ہے وہ ہم نے اپنے عمل سے دینی ہے, الفاظ سے نہیں. ہمارا عمل جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے جس ووٹر کو اس کی پرچی کے ذریعے اس پارلیمنٹ کے اندر آ کے اس کے بنیادی حقوق کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کیا ہے. جب کسی ایم این اے کے جیتنے کا اعلان ہوتا ہے وہ اس ووٹر کے دیے ہوئے مینڈیٹ پہ مہر ثبت کرتا ہے کہ یہ میرے رائٹس کا کسٹوڈین ہے, اور وہ کسٹوڈین جب یہاں پہنچتا ہے تو پھر اس کو اس ووٹ کے ساتھ جڑی جو اس کی ضروریات ہیں, بنیادی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اور پھر جس ملک کا وہ شہری ہے جو پاکستان ہے, سب سے پہلے اس کی اپنی شناخت کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور پاکستان کم فرسٹ, اس کے بعد کوئی اور چیز ہے, اور اسی کو آگے لے کے جس طرح ملک کے وسیع تر مفاد میں پارلیمنٹ کی اور سویلین بالادستی کے لیے جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانی تھی اور ووٹس کا عزت دینی تھی, انہوں نے جس طرح اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے, کیا باقی ملکی معاملات میں بھی آپ ان سے مشاورت کریں گے؟ دیر آئے درست آئے, اور میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ حالات میں ہمیں سیاسی ٹیمپریچر جو ہے اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اور میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ ہماری جو باکسنگ ہے سیاسی اکھاڑے میں ایک دوسرے کے اوپر سیاسی محاذ پہ وہ جاری رہے گی, کیونکہ یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے. لیکن جہاں قومی مفاد آئے گا وہاں رنگ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو ناک آؤٹ نہیں کرنا, ہمیں پاکستان مخالفین کو ناک آؤٹ کرنے کی اسٹریٹجی میں جانا ہے, اور انشاءاللہ ساری قوتیں مل کے پاکستان مخالفین کو ناک آؤٹ کریں گے. آرمی ایکٹ میں ترمیم اور نیب میں ترمیم جو کی گئی ہے, اس سے پاکستان کی معیشت میں اور سیاسی نظام میں کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں آپ ان فیوچر؟ دیکھیں, جب سٹیبلٹی ہوتی ہے, افراتفری ختم ہوتی ہے, قیاس رائیاں اور مبالغہ رائیاں جو ہیں وہ دم توڑتی ہیں, تو وہاں پھر ترقی, خوشحالی اور عوام کے مفادات کے انیشیٹو جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے, وہاں جابز آتی ہیں, وہاں پہ مہنگائی جیسے طوفان کو روک لیا جاتا ہے. تو یہ اصل کام ہے اسٹیبلٹی کا. اور وزیر اعظم نے آج اپنی تقریر میں بھی کہا ہے پارلیمانی کمیٹی میں کہ پاکستان کو ایک مستحکم معاشی جو محاذ ہے اس کے اوپر رواں دواں کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو یہ نیب کے قوانین کے اندر امینڈمنٹس بھی اس پارلیمنٹ میں آ گئی ہیں. پارلیمنٹ کولیکٹیو وزڈم سے فیصلہ کر لے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور انہی جمہوری رویوں کو ہم آگے لے کے چلیں گے. رحمان نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ ان کی جماعت آرمی ایکٹ کی مخالفت کرے گی, تو ایک بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے آن بورڈ کیوں نہیں لیا؟ مولانا صاحب, میں پوری امید ہوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ
ان کے اندر بھی ایک محب وطن ہوتے ہوئے اس ملک کے ساتھ وفاداری نبھانا ان کے خون میں شامل ہے. اور اگر وہ پارٹی کے اندر بیٹھے ان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ الٹیمیٹلی یہ چھوٹے موٹے گلے شکوے جمہوریت کا حسن ہے وہ سب کنسنسس سے اس امینڈمنٹ کو سپورٹ کریں. تو حکومت کا کیا رد عمل ہوگا؟ امینڈمنٹ کو قبول کیا جائے گا؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ بل پاس ہونے کے بعد میاں صاحب کو کتنے دن بیرون ملک رہنے کی اجازت آپ دے گی؟ کتنا ریلیف دے گی؟ زرداری صاحب کو، عبداللہ شہباز کو، شریف فیملی کو کتنا ریلیف ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہوں یا پاکستان تحریک انصاف ہو، کوئی بھی قانون جو ہے وہ عوام اور ملک کی بہتری کے لیے بنایا جاتا ہے. کسی شخصیت یا کسی مخصوص حکومت کے مفاد کے لیے وہ قوانین نہیں بنتے. یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر بیٹھا ہر جماعت کا جو رکن ہے مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے. اور جب ادھر بحث ہوگی، ڈسکشن ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی اور جمہوری طور طریقے سے آپ اس کے اندر امینڈمنٹ پرپوز کریں گے تو جو میجارٹی کی سینس ہے وہ پرویل کرتی ہے. اور آئی ایم شیور کہ سینٹ کے اندر چونکہ ہم میجارٹی میں نہیں ہیں اور اس بل نے وہاں پہ بھی پاس ہونا ہے تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور جہاں ان ایشوز پہ کنسنسس ہوگا وہی پھر آگے اس پارلیمنٹ سے حتمی منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی. دوسری بات جو آپ نے کہی، دیکھیں یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، اس کو سیاست زدہ نہیں کرنا چاہیے. اور سیاست زدہ اس کے ساتھ جوڑ کے آپ کوئی سیاسی عزائم اس کے پیچھے پس پردہ میڈیا جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ نہ کرے. سیاسی محاذ پہ یہ سیاسی نوک جھونک چلتی رہتی ہے لیکن کوئی بھی آئینی اور قانونی محاذ پہ ہونے والے جو فیصلے ہیں جہاں ملک کا مفاد آ جاتا ہے پھر وہاں سیاست پیچھے چلی جاتی ہے. تو اس وقت سب کو یکجا ہو کے ملکی مفاد کے لیے کام کرنا ہے اور وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں.